حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، ان کے والد صاحب ملک عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب پارٹیشن ہو گئی تو یہاں آئے فیصل آباد میں، اور پھر فیصل آباد سے یہ حضرات چلے گئے مکہ مکرمہ میں، تو ان کو وہاں مکہ مکرمہ میں نیشنلٹی مل گئی۔ تو ابھی تک حضرت ملک عبدالحفیظ صاحب مکی اور ان کی پوری خاندان وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں عربی لوگوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور اپنے ہی جائیداد کے مالک ہیں۔ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، وہاں ان کو مستقل ویزے دلوا دیتے ہیں، اپنی جائیدادیں وہاں پر ہیں۔ تو یہ آئے تھے پہلے پاکستان، پارٹیشن کے بعد اصل میں یہ کشمیر کے ہیں، لیکن پارٹیشن کے بعد یہ پاکستان آئے، اور پاکستان سے پھر چلے گئے مکہ مکرمہ میں۔ اور حضرت مکی صاحب کے والد صاحب اسی زمانے میں اللہ پاک نے ان کو دونوں نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک تو یہ کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے لشکر کے سپاہی تھے، تبلیغی جماعت کے، اور اکثر اسفار کی تبلیغی ہی مشن کے حوالے سے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت ان سے خوب لی ہے، اور یہاں تک کہ حضرت مکی صاحب کو اللہ پاک نے انہی سے سہارنپور میں دارالحدیث کروایا، اور پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مکی صاحب کو خلافت بھی دی، اجازت بھی دی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو حضرت مکی صاحب کے کامل نور سے منور فرما دے۔ اور پھر پوری زندگی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت عبدالحفیظ صاحب مکی نے کی، آپ کی پوری اولاد نے کی الحمدللہ۔ اور پھر حضرت کے مشن کو کہ خانقاہی نظام عام ہو جائے، حضرت کی مشن کو حضرت مکی صاحب نے پوری زندگی اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور یہاں تک کہ جس ملک کا آخری سفر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر میں کی تھی، ڈربن ساؤتھ افریقہ، خانقاہی نظام کام کرنے کے لیے، اسی ملک میں اسی مسجد میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے خانقاہی سفری کے اندر وہاں پر موت دلا دی، اور وہاں سے پھر 16 جنوری 2017 کو وہاں پر رخصت ہو گئے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو گئے آپ کا جسد خاکی مدینہ منورہ میں 19 تاریخ بروز جمعرات صبح کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں حضرت عبدالحفیظ صاحب مکی کا نماز جنازہ ادا ہوا، اور جنت البقیع میں اللہ پاک نے ان کو قبر اطہر سے نوازا۔ حافظ صغیر صاحب ہیں لاہور کے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے ساتھیوں نے جب ان سے پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے عارف تھے اور صاحب کشف تھے، تو ایسے چپ چاپ کے کیسے چلے گئے، کسی کو حال تک نہیں دیا کہ میں نے مرنا ہے یا میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ تو حافظ صغیر صاحب لاہور والے مدد ذیلہ العالی نے ساتھیوں سے کہا کہ کیوں، وہ تو سب کچھ مجھے بتا کے چلے گئے ہیں کہ جب رائمنڈ کی اجتماع پہ آئے تھے 2016 میں، تو حضرت مکی صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ آپ کام کریں تو میں پھر آپ کو بلا دوں گا۔ تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ مدینہ منورہ کا قانون یہ ہے کہ 30 میل دائیں بائیں اگر کسی کو موت آتی ہے تو اس کا میت مدینہ منورہ میں قانوناً بند ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایماہی پر اخیر دم تک، زندگی کے آخری لحظوں تک رکھا، تو مدینہ منورہ کے گورنر نے خود لکھا کہ
حضرت عبدالحفیظ صاحب مکی نے ایسی مبارک زندگی گزاری جس کی وجہ سے اس کو اسپیشلی اجازت دی جاتی ہے کہ ان کا جسد مبارک مدینہ منورہ میں منتقل کر دیا جائے اور مسجد نبوی میں اس کو جنازہ دلوا دیا جائے. تو یہ پہلا ہی آدمی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے مدینہ منورہ کا قانون ہی تبدیل کر دیا. اور اللہ کی شان دیکھو، چونکہ 3 دن رہے نا 16 تا 19، تو اس دوران میں پوری دنیا سے مکی صاحب کے خلفاء خدام جن جن کو اللہ نے نوازا تھا وہ بھی پہنچ گئے مدینہ منورہ کی مسجد میں. اور پھر جب آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی تو عبدالرحمن سدس جو انچارج ہیں حرمین شریفین کے، انہوں نے فون کیا مسجد نبوی کے امام کو کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ خلاف عادت مسجد نبوی میں فجر کی نماز اتنی زیادہ کثرت سے ایسے لوگ کیوں آ گئے، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں عبدالحفیظ صاحب مکی وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ تھا، اس پہ اللہ پاک نے اتنا مجمع دیا تھا، اتنی بڑی عظیم ہستی تھے. تو فوراً عبدالرحمن سدس صاحب مدظلہ العالی مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ میں مکی صاحب کے بیٹوں سے تعزیت کے لیے. اتنے اللہ نے حضرت کو عظمت دی. اور جب آئے مسجد نبوی میں تو ان کے بیٹوں نے کہا حضرت آپ یہاں آئے، ہم خود آتے ہیں. تو یہ مسجد نبوی میں گئے اور عبدالرحمن سدس صاحب نے اپنے ہی اس مقام میں جہاں حضرت کا کمرہ ہے، جگہ ہے، سب سے پہلا جو انہوں نے حکم دیا وہ یہ 2 کام کیے عبدالرحمن سدس صاحب نے کہ اسی مجلس میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے لیے امیر کو چنا گیا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب مدظلہ العالی، اسی مجلس میں عبدالرحمن سدس نے مدظلہ العالی نے انٹرنیشنل ختم نبوت کا امیر چنا. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ مستقل طور پر مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں حرم مکہ میں مستقل ممبر رکھوں گا جس پر ختم نبوت ہی کا مسئلہ بیان ہوگا، اور عالم دنیا سے مسلمان عالم دنیا سے علماء کو چن کر میں بلاؤں گا اور ختم نبوت ہی پر وہ بیان فرمائیں گے. بارکیف اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی حضرت مکی صاحب کے نور سے، ان کے مشائخ کے نور سے محض اپنی رحمت سے خوب نوازے اور حضرت کے درجوں کو اللہ بلند فرما دے. ہمیں بھی اپنی رحمت سے اللہ پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مشن کے لیے مال و جان آل اولاد کے سمیت استعمال فرما دے، محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے. جزاکم اللہ احسن الجزا. عاجز شفیع اللہ